اپنا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اٹھیے، جب پرچم لے کے نکلے ہیں یہ خاک نشی مقتل مقتل، اس روز سے لے کر آج تلک جلاد پہ ہیبت طاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی پر ان کے شکستہ تیر تو گر، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ حکمرانوں کہاں سوئے ہوئے ہو، نہ جانے کس کی لگن کس کی دھن میں مگن جا رہے تھے کہ مڑ کے بھی دیکھا نہیں، ہم نے آواز پہ ان کو آواز دی پھر بھی کہتے ہیں ہم کو پکارا نہیں، جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا، گردنیں ہم نے پیش کی پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا وہ زمانہ اب ہم بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا وہ زمانہ اب ہم بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں یہ انور، اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں یہ انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ صدر علی وقار، حکم صاحبان اور سامعین اعزام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی ناپاک اور گھناؤنی کوشش اور سازش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے۔ وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کی خاطر بحر ناشنا ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے منجدار تک جا پہنچے تھے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا تھا، لیکن آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے اور مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی ناپاک اور گھناؤنی سازش ہو رہی ہے۔ اس میں شک و شبہ نہیں کہ دنیا میں حق و باطل کا تصادم روز ازلی سے جاری ہے، ظالم و جابر اور طاقتور و کمزور کی کہانیاں بہت قدیم ہے، خرمن انسانیت پر کئی بار بجلیاں گری ہے، باغ عدم میں کئی بار آندیاں آئی ہے، وحشت و بربریت نے بارہا انسانیت کا منہ نوچا ہے اور حیوانیت کا ننگا ناچ کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، ہم مظلوم و بے قصور کو فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے، ہماری ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے۔ برادران ملت، آپ حضرات مجھے بتائیں، کیا مسلمانوں نے جنگ آزادی اس لیے لڑی تھی کہ صاحب اقتدار ہو جائے؟ کیا مسلمانوں نے اپنا خون اس لیے بہایا تھا کہ حکومت کریں؟ کیا مسلمانوں نے اپنے جسم پر زخم اس لیے کھائے تھے کہ حاکم بنے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے، دین کو برقرار رکھنے کے لیے، ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے، توحید و انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے، ہندوستانیوں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے، ہندوستان میں امن و صلح کو باقی رکھنے کے لیے۔ لیکن آج پھر یہ حکومت فرقہ پرست انگریزوں کی طرح ہمارے دین پر حملہ کرنا چاہتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر یہی حال رہا تو ان فرقہ پرستوں کو بھی انگریزوں کی طرح منہ کی کھانی پڑے گی اور اپنے عہدوں سے سبکدوش ہونا پڑے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کوئی گر صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے، کوئی گر صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے تو شاخ گل کی ہر پتی پہ قتل عام لکھ دینا۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، اپنی غفلت کی چادر چاک کر کے عقل و ہوش کی زرہ پہن لو، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقدیر کو سنوارو، قوموں کی تقدیر خود بنائی جاتی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، شاعر کہتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ مسلمانوں، ہم بہت کچھ کھو چکے ہیں، لیکن ہماری سب سے بڑی متاع اسلام ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے سینوں میں ایمان و یقین کی مشعل روشن ہے۔ جو لوگ اسلام پر مرنا اور جینا چاہتے ہیں
کفر کا سیلاب ان کے دلوں سے عشق رسول کی چنگاری نہیں بجھا سکتا۔ الحق یعلو ولا یعلی علیہ، یعنی حق ہمیشہ غالب و سر بلند رہتا ہے، اس کو کوئی چیز مغلوب نہیں کر سکتی۔ کسی شاعر نے کہا ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے۔ برادران ملت، اسلام ہمارے لیے وہ ڈھال ہے جو کفر کے ہر تیر کو روک سکتی ہے۔ اسلام ہمارے ہاتھوں میں وہ تلوار ہے جو ہر تلوار کو کاٹ سکتی ہے۔ اسلام روشنی کا وہ منارہ ہے جو ظلمت کی گھٹاؤں کو ختم کر سکتا ہے۔ اسلام وہ چشمہ حیات ہے جس سے قیامت تک زندگی کے دھارے پھوٹتے رہیں گے۔ اسلام وہ دھار ہے جو ہمارے سفینے کو ساحل مقصود تک پہنچا سکتا ہے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، آج تمہاری عزت و آبرو کے امتحان کا وقت آ چکا ہے۔ آج تاج محل کی کرسی کو عمارت تم سے فریاد کر رہی ہے، آج لال قلعہ کی دیواریں تمہیں آواز دے رہی ہے، آج قطب مینار تمہارا مرثیہ پڑھ رہا ہے، آج بابری مسجد کی دلخراش شہادت تمہاری خودداری کی تارے رباب کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ آج وہ مسلم خواتین جن کی عزت و آبرو کو پامال کیا گیا تھا وہ تمہیں آواز دے رہی ہے۔ اے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اے خالد بن ولید کے فرزندوں، اے محمد بن قاسم کے پیروکاروں، اے صلاح الدین ایوبی کے ہم نشینوں، اے محمود غزنوی کے مقتدیوں، تم اب بیدار ہو جاؤ، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقدیر کو سنوارو، اس لیے کہ آج دشمن اسلام نے تمہارے خلاف کمر کس لی ہے۔ آج اغیاروں نے ہندوستان سے تمہیں ختم کرنے کی سازشیں شروع کر دی ہے۔ آج مشرکین نے تمہارے خلاف خفیہ طور پر فوجیں تیار کی ہے۔ مسلمانوں، اگر آپ بھی بیدار نہیں ہوئے، یاد رکھیں بوسنیا کے مسلمانوں کی طرح ذلیل و خوار ہوں گے، بوسنیا کے مسلمانوں کی طرح گاجر مولی کی طرح کاٹے جاؤ گے، آپ لوگوں کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ اکابرین کی موجودگی میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، مگر اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اٹھیے، جب پرچم لے کے نکلے ہیں یہ خاک نشی مقتل مقتل، اس روز سے لے کر آج تلک جلاد پہ ہیبت طاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی پر ان کے شکستہ تیر تو گر، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ حکمرانوں کہاں سوئے ہوئے ہو، نہ جانے کس کی لگن کس کی دھن میں مگن جا رہے تھے کہ مڑ کے بھی دیکھا نہیں۔ ہم نے آواز پہ ان کو آواز دی، پھر بھی کہتے ہیں ہم کو پکارا نہیں۔ جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا، گردنیں ہم نے پیش کی، پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے، اب تو کانٹوں پہ بھی ہم ہمارا نہیں۔